नाज़रीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासिरा पाकिस्तानी अवाम के रोजमर्रा के अहवाल लेकर हम हाजिर खिदमत हैं तर्ज हयात के एक और शुमारे के साथ। पाकिस्तान में हालिया बरसों में खुदकुश धमाकों की एक तवील फहरिस्त है। ऐसे हमलों को रोकने में हुकूमत या दूसरे इदारे पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं और अपनी नाकामी का इजहार वो अक्सर कर भी चुके हैं। हालांकि इस तरह के वाकयात के बाद तहकीकात करने वाली टीम को खुदकुश हमलावरों के सर की सूरत में एक अहम सबूत मिल जाया करता था, जिससे तहकीकात को आगे बढ़ाने में मदद मिलती थी। लेकिन हालिया बरसों में हुए कुछ खुदकुश हमलों के बाद तफ्तीशी हुक्काम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आखिर क्या है वो मुश्किलात, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो दहशतगर्दी का है, लेकिन हालिया दिनों में जिस तरह खुदकुश हमलों का ट्रेंड बढ़ा है, उसके बाद से तो पाकिस्तान एक नई मुसीबत में घिरता दिखाई दे रहा है। क्योंकि दहशतगर्दाना वाकयात के बाद जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा करने वाली टीम को खुदकुश हमलावरों का सर मिल जाता था, जो अहम सबूत होता था। लेकिन हालिया दिनों में हुए हमलों में तफ्तीशी हुक्काम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको जाए वक़ुआ से हमलावरों का सर नहीं मिल रहा है। और इसकी वजह ये है कि हमलावरों ने अपना तरीक़ा कार तब्दील कर लिया है। पहले खुदकुश हमलावर सीधा खड़ा होकर अपने आप को उड़ाता था, लेकिन अब झुककर और दोनों हाथ छाती से थोड़ा नीचे बांधकर खुद को धमाके से उड़ाता है। सीधे खड़े होकर धमाका करने से हमलावर का सर अक्सर तन से जुदा हो जाता था और उसके बाजू या हाथ भी अलग हो जाते थे। लेकिन इस नए तरीके की वजह से एक तो सर मुकम्मल तौर पर उड़ जाता है और दूसरा हाथों की उंगलियां भी ज़ाय हो जाती हैं, जिससे उंगलियों के निशानात मिलना भी मुश्किल हो जाता है, जो पिछले कई धमाकों में देखने को मिला है, जहां खुदकुश हमलावरों ने इतनी तबाही मचाई कि इंसानियत भी शर्मसार हो गई। अगर हम इन सुसाइड अटैक्स की हिस्ट्री देखें तो पंजाब रेजिमेंट सेंटर में पिछले दिनों जो हमला हुआ, वो एक बच्चे ने स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के वहाँ पे एंट्री हासिल की और उसके बाद सुसाइड अटैक किया। बहुत से लोग इसमें हलाक हुए। इसके बाद पेशावर में के एक नवाही इलाके में नमाज जनाजा के दौरान 18 साल से कम उम्र एक बच्चे ने खुदकश हमला किया। वहाँ भी बहुत सी हलाकतें हुई। आखिर हमारे बच्चों को खुदकश हमलावर कौन बना रहा है? हमारे बच्चे खुदकश हमलावर क्यों बन रहे हैं? सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक कोटकई और मकीन में ऐसे बहुत से मराकज़ तबाह किए गए जहां पे बच्चों को खुदकश हमलावर बनने की तरबियत दी जा रही थी। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में और कुछ बड़े बड़े शहरों में ऐसे मराकज़ मौजूद हैं जहां पे बच्चों को दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती है। पाकिस्तान में हर तरफ खुदकुश बमबारों की एक टोली है, जिससे पाकिस्तान के चारों सूबे दहल रहे हैं। लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, मोमंद एजेंसी और सहवन शरीफ, हर तरफ आग लगी हुई है। हर तरफ जिस्मानी आज़ा बिखरे पड़े हैं। पूरा पाकिस्तान लहू में डूबा हुआ है। खुदकुश बमबारों की टोली ने पाकिस्तान की मईशत का पहिया भी जाम करके रख दिया है। जब दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप से तरबियत देकर इंसानियत को उड़ाने के लिए छोड़ दिया जाता हो, तो फिर उसका क्या मदावा, क्या तोड़। दहशतगर्द अब जहां भी हमले को अंजाम देना चाहते हैं, वहां खुदकुश बमबारों का ही इस्तेमाल करते हैं। तज्जियाकारों का मानना है कि दहशतगर्द तंजीमों के पास खुदकुश बमबार तैयार करने की एक बड़ी मुनज़्ज़म हिकमत अमली है। ये बात दहशतगर्द भी समझ चुके हैं कि जितनी खूरेजी और तबाही खुदकुश बमबार से कराई जा सकती है, उतनी एक बम धमाके से नहीं। साथ ही खुदकुश बमबार खुद भीड़ का हिस्सा बनकर इस काम को अंजाम देता है, जिससे जानी नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन दहशतगर्द खुदकुश बमबार का इस्तेमाल भी जगह की अहमियत के हिसाब से करते हैं। हमें ये पता नहीं था, बस उसने सिर्फ कहा कि विदाई करो, जन्नत को जाता है, बस हम तो उसके साथ आ गए। ये बताया, उसने हमको ये बताया
कि आप अफगानिस्तान जाना है गुफार मारने। बस हम उसके साथ तैयार हो गए। जब हम डीजी खाना है तो मैंने कहा कि ये डीजी खान है पाकिस्तान है। उसने कहा कि ये डीजी खान है पाकिस्तान है, लेकिन ये उससे ज़्यादा गुफार है, मुर्दों को पूजा करते हैं, मुर्दों से दुआ मांगते हैं। बस हमने कहा कि ये तो गुफार है, तो हम गुफार को मारते। तरीक़ाए कार में तब्दीली के बाद किस तरह से नुकसानात में इजाफा हुआ है, इसके बारे में जाए वक़वा से शवाहिद जमा करने वाली टीम के एक रुकन ने बताया कि खुदकुश जैकेट में आगे और पीछे दोनों जानिब धमाका खेज मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए जाते हैं। झुककर जब धमाका किया जाता है तो उससे सामने की जानिब कम नुकसान होता है, बल्कि पीछे की जानिब ज्यादा नुकसान होता है। पाकिस्तान में रोज खेली जाने वाली खून की होली से लोगों के अंदर खौफ व हरास बढ़ गया है और कत्ल व गारत के इस खेल के जरिए खुदकुश बमबारों ने न जाने कितनी माओं से उनके लख्ते जिगर, कितनी बहनों से उनके भाई, कितने बच्चों से उनके वालिदैन और कितनी बीवियों से उनके शौहर छीन लिए हैं। खुदकुश बमबारों की इस खून भरी आंधी ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब पाकिस्तान में जीना या जीने की तमन्ना रखना एक दुख भरी कहानी है, क्योंकि हर कदम पर जान के दुश्मन खुदकुश बमबारों की शक्ल में मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दों ने अपनी रिट कायम कर रखी है और हुकूमत की आंखों के सामने खुदकुश हमलों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। जिस मुल्क के तालीमी मराकज में बच्चों के दिलो दिमाग में मजहबी मुनाफरत का जहर भरा जाता हो, उनके हाथों में किताबों की जगह हथियार थमाए जाते हों, उस मुल्क में इंतहा पसंदी को फरोग नहीं मिलेगा तो और क्या होगा। पाकिस्तानी हुक्मरानों की पुश्तपनाही में फलने और फूलने वाली इंतहा पसंद कुव्वतें अब इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि वो खुद हुक्मरानों को खुलेआम चैलेंज कर रही हैं। इसकी ताज़ा मिसाल है ईरान से जियारत करके लौट रहे हज़ारा बिरादरी के 6 ज़ायरीन को सुबह बलूचिस्तान के ज़िला पंजगौर से अगवा कर लिया जाना। बलूचिस्तान में पिछले कुछ बरसों से हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वहां से अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 3 लाख लोग गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान नक़्ल मकानी कर चुके हैं। तो आइए आज इसी पर देखते हैं एक रिपोर्ट। हर तरफ जलती साजिश की आग और फिरका वारियत को हवा देती साजिश की बू। एक बार फिर निशाने पर शिया ज़ायरीन। जगह भी वही, बलूचिस्तान का जिला पंजगौर, जहां 6 शिया ज़ायरीन को अगवा कर लिया गया। नामालूम मुस्लिह अफराद ने ईरान से अपने घर वापस आने वाले 6 ज़ायरीन को अगवा कर लिया। पंजगौर शहर से 3 किलोमीटर पहले ईसा के मकाम पर नामालूम अफराद ने गाड़ी को रोका और असलहे के जोर पर 2 ख्वातीन समेत 6 अफराद को अगवा कर लिया। बाद में ख्वातीन को छोड़ दिया, जबकि 6 ज़ायरीन को अगवा करके अपने साथ ले गए। ये ज़ायरीन मुशहद में 50 दिन गुजारने के बाद कराची आ रहे थे। कौम को गुलाम रखते तो उसको इस तरह ही ट्रीट करते हैं। बिलाशक वो पाकिस्तान ना कहता हो कि हम गुलाम हैं, लेकिन ट्रीट तो हमें गुलामों की तरह किया जा रहा है। ना बलूचिस्तान में एजुकेशन है। ज़ाहिर बात है, अगर एजुकेशन होगी तो लोगों को अपने हकूक़ के पता चलेगा, कि समझ जाएगी कि हमारे हकूक़ क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, तो उनकी बात करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए और भी मुश्किलात होंगे। तो वही चाहते हैं कि बलोचों से कोई सरोकार नहीं है। बलूचिस्तान के वसाइल हैं, जो ज़खायर हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो उनको चाहिए। तो वही वो लूट कर ले जा रहे हैं। गवादर हो या सेंधक हो, नोशकी हो या कोई भी चीज़। बलूचिस्तान में खाली पत्थर भी मिल जाए वो भी नहीं छोड़ते, वो ले जाते हैं। लेकिन बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं है इनका। माजी में भी इस तरह के वाक़ियात रूनुमा हो चुके हैं, जिसमें ईरान से वापस आने वाले ज़ायरीन को निशाना बनाया गया था। माजी में ईरान से आने वाले 6 ज़ायरीन की बसों पर फायरिंग और खुदकुश हमलों के वाक़ियात भी रूनुमा हो चुके हैं। पंजगौर बलूचिस्तान का ईरान से मुत्तसिल सरहदी जिला है।
ایران سے متصل باقی چاروں اضلاع کی طرح ہی پنجگور سے بھی زائرین کی اغواکاری ہوتی رہی ہے اور پنجگور میں طویل عرصے سے بد امنی کے چھوٹے بڑے واقعات بھی پیش آتے رہے ہیں۔ اگر اس کا اپنا پارٹ ہوتا، اپنے لوگ ہوتے تو ایسا ظلم کون کرتا؟ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہمیں ڈیتھ باڈیز ملے ہیں کہ ان کو ڈرل کر کے ان کو مارا گیا، ڈرل کیا ہے ان لوگوں کو۔ لوگوں کے گردے، دل، سب جو پارٹس ہیں باڈی کے ان کو نکالا جا رہا ہے۔ کوئی اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کر سکتا ہے؟ نہیں سر، کبھی نہیں کر سکتا۔ ہم شروع سے پاکستان کے اندر تھے ہی نہیں، پاکستان نے ہم پہ جبری قبضہ کیا پہلے دن سے، اور آج تک وہ اپنے جبر سے ہمیں اپنے اندر لے رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ بلوچ اپنی آزادی کی جنگ شروع سے لڑتی آ رہی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ جاری رکھے گی، ایک ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل طریقے سے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم پاکستانی ہیں اور نہ کہ ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ حکومت کا لاپرواہ رویہ ہے، کیونکہ بلوچستان میں ہر سال زائرین کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، جس میں کبھی انہیں بسوں سے اتار کر سرے راہ گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے تو کبھی بسوں کو بم سے اڑا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جون 2014 میں بھی پیش آیا تھا، جب زائرین کی ایک بس کو خودکش بم دھماکوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں تقریباً 24 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں شیعوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا جاتا رہا اور گزشتہ 10 برسوں کے دوران تقریباً 12,000 سے زیادہ شیعوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا گیا ہے، جس میں زیادہ تر حملوں کی ذمہ داری لشکر جھانگوی اور تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے ضلع مکران، خاران، اواران، تربت، پنجگور اور گوادر میں پاکستانی فوج، خفیہ ایجنسی اور دہشت گردوں کی جارحانہ کارروائیوں کی وجہ سے بلوچی، شیعہ اور ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے تقریباً 3 لاکھ لوگ دوسرے مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں، جو ایک تشویشناک بات ہے۔ ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی حالت کافی تشویشناک ہے۔ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے تقریباً 2 لاکھ افراد بیرون ملک جا چکے ہیں یا تو پاکستان کے دوسرے مقامات کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ بلوچستان ایک الگ ریاست شروع سے تھا، اس کو پاکستان نے فورسفلی جبری قبضہ اس پہ کیا ہے اور 70 سال سے ہماری نسل کشی کرتے آ رہا ہے۔ تو ہم ایک پولیٹیکل طریقے سے اپنی آزادی کی جہد کر رہے ہیں۔ آزادی ہر کسی کا حق ہے، تو ہم ایک قوم کے حیثیت سے بالکل آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور ہمارا کلچر، ہماری زبان، ہماری ثقافت، ہر چیز پاکستانیوں سے الگ ہے۔ تو ہم شروع سے ایک ریاست تھے اور ہر کسی کو آزادی کا حق ہے، تو ہم بالکل آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 10,000 ہندو بھی بلوچستان کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر منتقل ہو چکے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ بلوچستان میں ہو رہے قتل و غارت، اغوا کاری اور اغوا برائے تاوان ہے۔ بلوچستان میں ہندوؤں سے جبراً مذہب تبدیل کرانے کے واقعات بھی وقتاً فوقتاً منظر عام پر آتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 90,000 کے قریب پنجابی اور اردو بولنے والے لوگ بلوچستان میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اور اب بات پاکستان میں اقلیتی ہندو برادری پر ڈھائے جا رہے مظالم کی۔ پاکستان میں اقلیتی فرقہ ان دنوں بے حد نازک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ روز عروج پر جاتی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی وجہ سے سب سے زیادہ خطرہ
اگر کسی کو ہے تو وہ ہے اقلیتی طبقہ۔ حالانکہ پاکستان کے لیے بے شمار قربانیاں دینے والے ہندوؤں کے ساتھ ہر سطح پر امتیازی سلوک کا برتاؤ روا رکھا جاتا ہے۔ ان کی عبادت گاہوں پر جس طرح حملے کیے جا رہے ہیں اور ان کے حقوق کو جس طرح کھلے عام پامال کیا جا رہا ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان میں ہندو برادری محفوظ نہیں ہے۔ لیکن حکومت اور حفاظتی ادارے انہیں تحفظ فراہم کرانے کی بجائے انتہا پسند تنظیموں کی ہی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں ظلم کی انتہا ہوتی رہی، معصوموں کا خون بہنے کا سلسلہ چلتا رہا، ہر پل سزا اور ظلم کا سلسلہ بڑھتا رہا، اور ظلم بھی ایسا جس نے انسانیت کی ساری حدیں پار کر دی۔ قصور صرف اتنا کہ پیدائش اقلیتی فرقے میں ہوئی۔ پاکستان میں شیعہ سے لے کر احمدیوں تک، ہندوؤں سے لے کر سکھ اور عیسائیوں تک ہر اقلیتی فرقہ بے حال اور بدحال ہے۔ ان کی زندگی کی کتاب میں ظلم کے نئے فلسفے ہر روز جڑتے جا رہے ہیں۔ اسی کی مثال گزشتہ دنوں کراچی میں دیکھنے میں آئی، جہاں تقریباً 60 سال پرانے ہندوؤں کے مندر کو مسمار کر دیا گیا، جس کے بعد سے اقلیتی ہندو برادری خوف و دہشت میں مبتلا ہے اور مندر میں جانے سے گریز کر رہی ہے۔ ہم اسی جگہ رہنا چاہتے ہیں، ہمارا مندر بنایا جائے، ہمارے بچوں کے چھت بنایا جائے، ہمارے کو تحفظ دیے جائے، اور ہمیں کسی دنیا سے کچھ نہیں لابھ۔ ہم یہیں مر جائیں گے اگر نہیں بنائے تو، ہم برباد ہو جائیں گے، ہمارے بچے مر جائیں گے۔ ہمیں گولی مار دو جس کو برا لگتا ہے، ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ ہمارا مندر ہے اور ہمارے بچے ہیں۔ 95% مسلمانوں کی اکثریت والے پاکستان میں ہندوؤں کے خلاف عدم برداشت اور بڑھتے ہوئے امتیازات کا یہ تازہ ترین واقعہ ہے، جبکہ اس سے پہلے بھی کراچی میں ہی واقع تقریباً 54 سال پرانے شری رام پیر مندر کو مسمار کر کے کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ کراچی میں اس سے پہلے بھی کئی مندروں کو مسمار کیا جا چکا ہے، لیکن گزشتہ 3 سالوں کے دوران پاکستان کے مختلف علاقوں میں کئی مندروں کو توڑ دیا گیا، جس کے لیے ہندو برادری نے احتجاجی مظاہرے بھی کیے اور سندھ حکومت سے جواب مانگا کہ آخر ہمارے اوپر اس طرح سے ظلم و ستم کیوں ڈھائے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، کیا ہمیں پاکستان میں رہنے کا حق نہیں؟ وہ ایک ہے جو پاکستان جنرلی جو ٹیررزم سے گزرا ہے وہ اور چیز ہے، یہاں پہ ایک ٹارگیٹڈ اقلیت ہو رہی ہے۔ آپ مورو، نیشور آف فیروز جو اس علاقے میں جائیں جہاں پہ بھی انٹیریئر سندھ کے اندر جہاں پہ بھی ہندو کمیونٹی کا بزنس ہے وہاں پہ اقلیت کو ٹارگیٹ، آپ پوستاماؤں وغیرہ میں کچھ ایسے شہر ہیں اپر سندھ کے اندر جہاں پہ ہندو پراپرٹی نہیں لی جاتی۔ ہندو پراپرٹی کو بولتے ہیں کہ ہندو پراپرٹی آپ کو خریدنی نہیں ہے، کہ بندے خود تنگ آ کے جیسے پہلے ہوا تھا آج کل وہ ہو رہا ہے، ہمیں یہاں پہ تحفظ نہیں دیا جا رہا۔ پاکستان میں یوں تو اقلیتی فرقوں کو پہلے سے ہی دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن آج جب دہشت گردی اپنے عروج پر ہے تو ان کے دکھ درد کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں۔ دہشت گردوں نے اقلیتی فرقے کا پاکستان میں جینا محال کر رکھا ہے، اور خاص کر فرقہ واریت اور ظلم و زیادتی کا شکار ہونے والی ہندو برادری کی زندگی دو راہیں پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ ایک طرف تو وہ دہشت گردی سے متاثر ہیں، وہیں دوسری طرف حکومت ان کے ساتھ سوتیلے پن کا سلوک کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کی ہندو برادری عدم تحفظ کا شکار ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے بیشتر اقلیتیں پاکستان چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں پناہ لے رہے ہیں۔ جس عمر میں تارے توڑ لانے کی خواہش ہوتی ہے، پاکستان میں اس عمر کے افراد خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ ایک حالیہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں تعلیم، صحت اور روزگار جیسے شعبوں میں بدحالی کی وجہ سے خودکشی کے معاملوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک اعداد و شمار سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ گلگت سے 2 گھنٹے کی مسافت پر ضلع غزر ہے، جہاں کی خواتین میں خودکشی کی شرح غیر معمولی حد تک بڑھی ہوئی ہے۔ یہاں کی کل آبادی تقریباً 1.5 لاکھ ہے، جبکہ انسانی حقوق کمیشن کے مطابق
یہاں اوسطاً سالانہ 20 خواتین اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہی ہیں، جو ایک تشویشناک امر ہے۔ آئیے اسی پر دیکھتے ہیں ایک تفصیلی رپورٹ۔ گلگت سے 2 گھنٹے کی مسافت پر ضلع گیزر ہے۔ گہرا نیلا آسمان اور روئی کی طرح اڑتے بادلوں کے ٹکڑے، جگہ جگہ چیری، خوبانی اور آلو بخارے سے لدے درخت اور رنگ برنگے پھول۔ یہاں گرمی کے موسم میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ اکثر پنکھوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ فرحین اسی علاقے کی رہنے والی ہے۔ اس کی عمر 20 سال ہے۔ فرحین نے چند ماہ پہلے خودکشی کی کوشش کی تھی، جو کامیاب نہ ہو سکی۔ فرحین نے بتایا کہ جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو اس کی عمر صرف 13 برس تھی۔ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، بھائی چھوٹا تھا۔ حالات ایسے ہوئے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ ماں علاج تو کیا کرواتی، 15 سال کی عمر میں اس کی شادی کر دی۔ میں نے گھر میں جا کے بس میں کس طرح وہ بندوق لیے، کس طرح وہ کارتوس وغیرہ لا کے بس میں نے بس وہ کیا ہے۔ اس ٹائم مجھے پتہ ہی نہیں چلا ہے، وہ ٹینشن کی وجہ سے میں نے بس اپنے آپ کو وہ کیا۔ باقی کوئی وجہ، میرے خاوند تو بے روزگار ہے، لیکن اچھا بہت ہے میرا خاوند۔ صرف فرحین ہی نہیں، گیزر کی خواتین میں خودکشی کی شرح غیر معمولی حد تک بڑھی ہوئی ہے۔ یہاں کی کل آبادی 1.5 لاکھ ہے، جبکہ انسانی حقوق کمیشن کے مطابق یہاں اوسطاً سالانہ 20 خواتین اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہی ہیں۔ اسرار الدین اسرار، جو گلگت بلتستان کے لیے انسانی حقوق کمیشن کے رابطہ کار ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہاں سن 1999 سے خواتین میں خودکشی کا رجحان شروع ہوا۔ سن 2004 میں یہ عروج پر تھا۔ کچھ عرصے بعد اس میں کمی دیکھنے میں آئی، لیکن اب پھر سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک ہمارے نالج میں جو بات آئی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ سارے سوسائڈ کیسز نہیں ہوتے ہیں۔ 20% کیسز ایسے ہو سکتے ہیں جن میں یہ آنر کلنگ ہوتے ہیں، یہ سوسائڈ نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پولیس پراپرلی انویسٹیگیٹ نہیں کرتی ہے۔ پاکستان کی 20 کروڑ آبادی میں تقریباً 52% خواتین ہیں۔ انسانی حقوق کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس پاکستان میں خواتین کی خودکشی کے تقریباً 900 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس تناسب سے دیکھا جائے تو 1.5 لاکھ آبادی کے گیزر میں سالانہ 20 خواتین کی خودکشی تشویشناک ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ماجدہ پروین، جو ایک سماجی کارکن ہیں، وہ بھی گیزر کی رہنے والی ہیں۔ جب بھی ان کے علاقے میں کوئی خاتون خودکشی کرتی ہے تو وہ پولیس اسٹیشنوں، خواتین کے رشتہ داروں، محلے داروں اور عینی شاہدین سے معلومات اکٹھا کرتی ہیں۔ خودکشی کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ذہنی مریضہ تھی، تو یہ ڈپریشن کا بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اوور آل گلگت بلتستان میں کوئی سائیکاٹرسٹ نہیں ہے، کوئی کاؤنسلنگ سینٹر ہمارے پاس نہیں ہے، تو وہ بھی ایک وجہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے، کوئی ہمارے پاس فورم نہیں ہے کہ خاتون جائے، اگر تھانہ جاتی ہے تو وہ خاتون رسوا اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ گیزر کی خواتین میں خواندگی کی شرح گلگت اور پاکستان کے دوسرے حصوں سے زیادہ ہے۔ شعور اور سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے جیسا انتہائی خطرناک قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ آخر کیوں؟ سعدیہ دانش، جو گلگت بلتستان میں خواتین کی ترقی اور فلاح و بہبود کی وزیر رہ چکی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب پڑھی لکھی خاتون کی شادی کسی غیر تعلیم یافتہ شخص سے کر دی جائے تو ایسی صورتحال پیدا ہونے کے امکانات زیادہ رہتے ہیں۔
شادی شدہ جو خواتین ہیں ہمارے یہاں پہ رات کو دیر سے سونا، صبح جلدی اٹھنا، اور پھر وہ جو دن رات محنت کام کرتی ہیں ان کی ریکگنیشن نہ ہونا، پھر یہ ساس بہو کے جھگڑے وغیرہ، تو یہ ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں، اور ان کے کچھ ہمارے ریسرچ کے مطابق یہ ان کو آپ ڈومیسٹک وائلنس کا آپ نام دے سکتے ہیں۔ کوئی انصاف نہیں ہوا تھا، میرے سے اتنی ظلم کیا تھا میرے سسرال والے نے، مگر کوئی انصاف نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ 3 بار ہمارا کیس کیا تھا ہم لوگوں نے، انہوں نے پیسہ بھر کے ختم کرا دیا تھا، تو مجھے تو کوئی انصاف نہیں ملا۔ لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ سارے واقعات خودکشی کے نہیں ہوتے، بلکہ خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کر کے اسے خودکشی کا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ اسرار الدین اسرار کہتے ہیں کہ اب تک ہمارے علم میں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ ان میں سے تقریباً 20% واقعات خودکشی کے بجائے قتل کے ہوتے ہیں، اور پولیس بھی ان کیسز کی تفتیش ٹھیک طریقے سے نہیں کرتی۔ سعدیہ دانش بھی اس بات سے اتفاق کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جن میں بیٹیوں کو قتل کر کے دبا دیا جاتا ہے، لیکن اگر قتل بیٹے نے یا خاندان کے کسی اور فرد نے کیا ہو تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور اسے خودکشی کا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ حالانکہ گزر میں خواتین کی خودکشی کے بارے میں کوئی باقاعدہ تحقیق موجود نہیں ہے، پر ایک تاثر یہ ہے کہ یہاں تعلیم تو دے دی جاتی ہے، پر فیصلہ سازی کے اختیارات نہیں دیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں طرز حیات کے شمارے کو یہیں ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ اگلے ہفتے طرز حیات میں نئے موضوعات کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ آداب۔